الفحشاء والمنکر، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ بے شک یہ نماز جو ہے تمہیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے، یہ تمہیں روکتی ہے. اب قرآن کی آیت میں، قرآن کے الفاظ میں کچھ شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا. پھر قرآن نے بھی کہا ان الصلاۃ، لفظ تاکید لگا کر، اتنا لگا کر فرمایا اس بات میں شک نہ کرنا. شک والا تو پہلے بھی ٹھیک ہے، اور اگر قرآن کی آیت پر قرآن کی آیت پر جو فرمانی ہے، قرآن کی آیت انا سے نہ بھی ہو تب بھی قرآن ماننا ہم پر فرض ہے. نہ مانیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر لفظ رب کائنات انا کا تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے ان الصلاۃ، کہ بے شک نماز جو ہے یہ تمہیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اب اگر ہم توجہ کریں کہ قرآن اگر کہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اگر میں اور آپ اگر نہیں روک پا رہے، تو اس کا مطلب اگر قرآن میں شک نہیں ہے، یہ کوئی قبولیت میں شک ہو رہا ہے. پتہ نہیں قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رب فرماتا ہے میں تمہیں رزق حلال کے لیے کہتا ہوں، رزق حلال میری طرف سے ہے، اور یہ دکھمیں مل جائیں تو رب کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے کے بعد ایاہ تعبدون، اب مالک کی بارگاہ میں سجدہ کرو، اب مالک کی بارگاہ میں جھکو، اب مالک کی بارگاہ میں. تو رزق حلال کی کیفیت کو قرآن نے بیان کیا، اور ساتھ بیان کر کے فرمایا میری عبادت کرو. اپنے جسم پر لباس جو پہنتے ہو وہ لباس بھی تمہارا رزق حلال سے. اس کا ایک ایک آنکھ جو ہے آپ کے کپڑے کے اندر جو ایک تار ہے، اس تار کا تعلق پہ رزق حلال کے ساتھ. وہ کپڑا بھی حرام کرنا ہو تمہارے جسم پر اگر حرام کا کپڑا پہنا ہوا ہے، وہ کپڑا آپ نے جس پیسے سے خریدا وہ پیسہ پتہ نہیں کیسا تھا، اور اگر کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسی ملاوٹ آ گئی تو جو آپ کے جسم پر پہنا ہوا کپڑا ہے وہ آپ کی نماز کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے. تو اس طرح سے اگر آپ اپنے آپ کا، میں اپنے آپ کا، آپ اپنے آپ کا چناؤ کریں اور اچھائی اور برائی کو جلا جلا کرتے جائیں، یقین مانیں کہ وہ زندگی پہ غور کریں اور پھر اللہ والوں کی زندگی آپ کو یاد آئے گی کہ بزرگان دین جس قدر جو ہے وہ اپنی پاکی کا، اپنی صفائی کا، اپنے رزق کا خیال رکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، وہ کچھ آپ کی صحبت میں آنے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے جو ہے وہ کسی ایسے آدمی کا کام کرتا تھا جو جادو کے ذریعے سے پیسہ کماتا تھا. حضرت عمر نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ اتنا کام کرنا، اتنے پیسے لے کر آنے. تو پھر جو ہے وہ صرف نماز جو کمانا ہے اس کے گھر کا راشن کے لیے آپ اپنا حصہ اس میں ڈالا کرتے تھے. تو جتنی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، ایک دن وہ غلام گیا، تھوڑے نماز کے بعد واپس آ گیا اور آپ کے لیے جو ہے کھانے پینے کی چیزیں لائے. تو آپ نے وہ کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے حضرت عمر نے دل میں خیال گزرا کہ یار پہلے تو آتا تھا تو صبح جاتا تھا، شام کو لاتا تھا کھانے پینے کو، سارا دن محنت کرتا، آج خیریت تھی، آج تو گیا ہے، آ بھی گئے لے کر کھانے پینے کو. کھاتے کھاتے دل میں خیال آیا، اس نے جواب دیا کہ حضور میں زمانہ جاہلیت میں جادو کرتا تھا، تو یہ کچھ دیر سے میرے پیسے رکے ہوئے تھے، میں نے اس سے ادھار لینا تھا، آج اس نے وہ ادھار دے دیا ہے تو لہٰذا آپ جلدی لے کر آ گئے. حضرت عمر کے وہ دکھ میں جو پیٹ میں گئے تھے، آپ نے انگلی ڈال کر کہہ کر کے باہر نکالا. آپ نے فرمایا کہ یہ رقم میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہ تو نے حرام طریقے سے کمائی کی. عمر کے لیے حرام نہیں تھی، اس کے لیے حرام تھی، وہ حرام طریقے سے کما کے لایا تھا، لیکن اجتناب فرمایا نہیں کیا. مجھے پتا تو چل گیا نا کہ تیرا کمائی حرام کی کمائی تھی، تو گلے میں لقمہ ڈال کے جو ہے اسے کام نہیں کھا. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بطور موضوع تلاوت کی. آگے آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انما حرم، یہ آیت مقدسہ حالانکہ جس انداز میں میں نے موضوع لیا ہے اس کا حق نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے خاص اللہ والوں کے حوالے سے خاص طبقہ، کچھ خاص لوگ جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں اور اس آیت
لوگوں کے ذہن میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے اسے اجاگر کیا جائے، اسے جو ہے لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما حرم، کہ بے شک اس نے حرام کیا ہے علیکم، تم پر المیتۃ، مردار کھانا، میت کا گوشت کھانا، کوئی بھی ہو مردہ چیز، المیتۃ، تم پر مردار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انما حرم، بے شک اس نے مردار کھانا تم پر حرام قرار دیا ہے، والدم، اور خون کا پینا جو ہے یہ بھی تم پر حرام کیا ہے، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت کھانا بھی تم پر حرام ہے۔ آپ کی توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ پھر سے سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ حرمت کی چیزوں کو بیان فرما رہا ہے، انما حرم، کہ بے شک اس نے حرام کیا ہے، توجہ فرمانی ہے، علیکم المیتۃ، اس نے تم پر مردہ کا گوشت کھانا حرام کیا ہے، ایک بات ہو گئی۔ فرمایا والدم، اور خون کا پینا بھی شریعت مطہرہ میں حرام ہے، والدم، اور خون کا پینا بھی، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت کھانا بھی تم پر حرام ہے۔ آگے سنیے، اللہ نے ارشاد فرمایا وما اہل، اور وہ جانور اہل بلند کیا گیا ہو لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کا نام بلند کیا گیا ہو، یہ لفظ اصل ہمارا آج کا موضوع ہے، لغیر اللہ، وما، اور وہ جانور اہل، کہ جس پر بلند کیا گیا ہو، جس پہ پکارا گیا ہو، جس پہ نام لیا گیا ہو لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو، فمن اضطر، تو بس جو بھی اضطر مجبور ہو جائے، غیر باغ، اور نہ وہ سرکش، ولا، اور نہ ہی عاد، حد سے بڑھنے والا ہو، تو فلا اسم، اللہ فرماتا تو نہیں ہے گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور نہایت جو ہے اپنے غلام، اپنے بندوں کو جو ہے معاف فرمانے والا ہے۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ شرائط رکھ دی اللہ نے، مردار کا گوشت نہ کھانے والا ہو، اور خون نہ پینے والا ہو، اور خنزیر کا گوشت نہ کھانے والا ہو، پھر اس کے بعد جو ہے غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح نہ کرنے والا ہو، اس کے علاوہ اگر کوئی بندے سے کمیاں کوتاہیاں ہو جائے نا تو فرماتا ہے اللہ ان اللہ غفور الرحیم، میں بڑا تمہارا پروردگار رب جو ہے وہ غفور الرحیم، یہ والی غلطیاں نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ جانور کو ذبح نہیں کرنا، خون کسی کا نہیں پینا، مردار کا گوشت نہیں کھانا، سور کا گوشت نہیں کھانا، اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اگر تم سے کوئی خطائیں نبی چیزیں ہو جاتی ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہت بخشنے والا ہے اور رحیم، بہت رحم فرمانے والا۔ اب بھائیو، یہ سورہ بقرہ جو ہے، آپ جو قرآن سنتے رہتے ہیں یا اس کی تفسیر کو پڑھا ہوا ہے یا اس کی تفسیر کو جانتے ہیں، کچھ عرصہ میں نے بھی مغرب کے بعد اس کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیے رکھا تھا، وہ جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کے اندر زیادہ تر ذکر جو ہے بنی اسرائیل والوں کا ہوا۔ کن لوگوں کا ہوا بولیے؟ بنی اسرائیل والوں کا یہاں ذکر ہوا ہے، اور بنی اسرائیل والے وہ قوم تھی جو بار بار رب کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کی طرف آتی تھی، بار بار رب کو چھوڑ کر جو ہے وہ بچڑے کے پوجا کی طرف جاتی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار واپس لاتے تھے، انہیں پھر جو ہے ڈالتے تھے، خوف خدا دلاتے تھے، پھر وہ واپس آتے تھے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کی کچھ چیزوں کو بیان فرمایا کہ تم پر حرام کر دیا ہے مردے کا گوشت کھانا، اور تم پر حرام کر دیا ہے خون کا پینا، اور تم پر حرام کر دیا ہے سود کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ، اور بلند کیا جائے اس پر اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام، جانور کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام جس نے بلند کیا
نہیں ہے، وہ ذبح کیا ہوا بھی حرام ہے۔ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی اور کا نام لینا، کیونکہ وہاں بنی اسرائیل میں جب لوگ بھٹکتے تھے اور مالک کا راستہ چھوٹ جاتا، رب کا نام لینا چھوڑ جاتے تھے، تو پھر جن بتوں کی پوجا کرتے تھے پھر ان کا ذکر شروع کرتے تھے۔ جب جا کر کے قبر پہ چھری چلانی، اللہ اکبر کی بجائے وہ اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، اللہ اکبر کی بجائے وہ لات کا نام لیتے تھے، عزا کا نام لیتے تھے، ہبل کا نام لیتے تھے، جس جو بچڑے کی پوجا کرتا تھا اس کا نام لیتا تھا، وہ چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے وہ ان کا نام لیتا تھا۔ اب جو ہے جانور ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہ جب تم نام بلند کرو اللہ کے سوا کسی کا ذبح کے وقت، اس وقت تمہارا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے غیر خدا کا نام لے لیا۔ اب نام بلند کب کیا جاتا ہے؟ جب جو ہے اس جانور کے گلے پر چھری چلائی جاتی ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اشکال یہ پیدا کر دیا کہ لوگ جو ہے وہ 11ویں والے پیر کے نام پر بکرے ذبح کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں، بھائی کرتے ہیں، ہم اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، بھائی کرتے ہیں، جس کو جتنی توفیق ہے تو مرغی بھی کرتا ہے، تو سبحان اللہ، کوئی بکرا کرے، کوئی اونٹ کرے، کوئی گائے کرے، کوئی بھینس کرے، جس کو بھی ذبح کرے اللہ کے پیارے بندوں کے لیے تو یہ جائز ہے۔ کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ نہیں جو ہمارے اندر میں نے عرض کر دیا نا اشکال پیدا کرتے ہیں، دیکھو جی یہ دادا صاحب کے نام پہ جو ہے جانور کو ذبح کرتے ہیں یہ تو حرام ہے، حضور غوث پاک کے نام پر کرتے ہیں جناب یہ تو حرام ہے، یہ اللہ والوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں یہ حرام ہے۔ بھائی حرام نہیں ہے۔ آپ قربانی جب کرتے ہیں تو آپ قربانی اپنے نام کی کرتے ہیں یا نہیں؟ اپنے بچوں کے نام پہ، اپنے والدین کے نام پہ، رسول پاک کے نام پر۔ اور حضور نے خود اپنی بیٹی فاطمہ کو پاس بلایا، فرمایا بیٹی فاطمہ یہ تمہارے نام کی قربانی ہے، اور پھر پاس بلا کے حضور نے خود چھری کو ہاتھ لگوایا، فاطمہ پاس آؤ یہ تمہارے نام کی قربانی ہے۔ جو نام آتا ہے نا نظر کا اس انداز سے کہ تمہارے نام کی ہے، لیکن جب فاطمہ کے نام پہ فاطمہ پاس کھڑی ہے تو جب رسول پاک نے جانور کے گلے پہ چھری رکھی تو حضور نے فاطمہ کا نام تھوڑی کیا تھا ذبح کرتے ہوئے۔ بھائی اس وقت کا بیوی کہی تھی نا اللہ اکبر، تو لہذا جب کسی کے نام پر جانور جو ہے ذبح کیا جاتا ہے، کسی کی نظر کیا جاتا ہے تو نظر کرنا جائز ہے، کسی کا نام لے کر ذبح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور نظر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نظر شرعی ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہے، اور ایک نظر جو ہے عرفی ہوتی ہے، وہ جو عرف میں عام آپ جو ہے کسی کے نام پہ جو ہے قربان کرتے ہیں۔ مثلا ابھی حضور غوث پاک کے دن چل رہے ہیں، ہم نے بھی 11ویں شریف کا ختم دلایا، ہم نے بھی محفل کی، جس کو جتنی اللہ نے توفیق دی انہوں نے 11ویں شریف کی محفلیں کی، بکرے بھی کیے ہوں گے۔ اب حضور غوث پاک کے نام پر بکرا ذبح کرنا گناہ نہیں ہے۔ گناہ کیا ہے کہ جب تو کہے وما اہل به لغیر اللہ، جب تو ذبح کرتے ہوئے اہل نام بلند کرے اور گردن پہ چھری چلائے، اس وقت ہے کسی بھی غیر اللہ کا نام لینا جانور کو حرام قرار دے جائے گا۔ لہذا ویسے کسی کے نام سے نسبت دے کر اس کو جب ذبح کرتے ہیں تو وہ حرام نہیں ہوتا۔ جانور جب آپ قربانی کے لیے بھی کرتے ہیں نا تو آپ متعین کرتے ہیں، میں اپنے والد کے نام پر، میں اپنے نام پر، میں اپنے باپ کے نام پر، میں اپنے بھائی کے نام پر، ہم رسول پاک کے نام پر، حضور کی امت کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ لیکن ذبح کے وقت نام کس کا لیتے ہیں؟ جاہل سے جاہل آدمی بھی ہو نا، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی ہو، جو ہے جس کو کسی قسم کا کوئی علم ہی نہ ہو، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جب 11ویں کو آتا ہے نا تو کبھی بھی جانور کو ذبح کرتے ہوئے یا غوث کہہ کے چھری نہیں کہتے۔ تو یہ چھری تو کس کے نام پہ پھرتی ہے؟ یہ اللہ کے نام پر پھرتی ہے۔ تو لہذا یہ نظر عرفی ہے کہ آپ کسی کے نام سے اس کو جو ہے ذبح کر کے
یعنی کہ اللہ کے نام سے ذبح کریں اور ان کے نام پہ اس کو خیرات کریں. ورنہ اگر آپ اور میں جو بازار سے گوشت لینے جاتے ہیں نا، اگر وہ گوشت بھی اگر اللہ کے نام سے ذبح نہیں کیا گیا تو وہ بھی حرام ہو جاتا. تو لہذا اپنے ذہنوں سے یہ اشکال نکالیں کہ جس نے یا جو لوگ شرارت کرتے ہیں یا جو لوگ توجہ آپ اس بات کی طرف دلاتے ہیں نا، وہ یہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ بنی اسرائیل والوں کو بتایا گیا تھا کہ تم خدا کو چھوڑ کر کبھی ستاروں کی پوجا کرتے ہو، کبھی سورج کی پوجا کرتے ہو، کبھی لات کی، کبھی عزا کی، کبھی بچڑے کی. یہ جو تم نے سارے خدا بنا رکھے ہیں نا، ان کے نام سے بنا دیا. وما اہل به غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کا نام ذبح کرتے وقت نہیں لینا. اگر اب آپ کو کوئی برگرائے یا کہیں آپ کو کوئی کہے، کہیں آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب اللہ نے، اور وہ پوچھے گا نا تو آپ کو آیت یہی سنائے گا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے. آپ ذہنوں میں رکھ لیں، آپ اس کو واضح جواب دے سکتے ہیں. جناب یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 173 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا، میرے نام کے سوا کسی اور کے نام پر نہیں دینا. آپ سینکڑوں تفاسیر پڑھ لیں، ہر ایک کہے گا بنی اسرائیل کا جہاں ذکر ہو رہا ہے اور وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے انہیں کہا جا رہا ہے کہ بتوں کے نام پر ذبح نہ کرو، خدا کے نام پر اس کو ذبح کرو. اب اگر اس کا مطلب کوئی یہ سمجھے کہ اپنے سامنے اگر ٹرے کے اندر جو ہے ختم پاک کا سامان رکھا ہو، کوئی پھل رکھے ہو، کوئی چاول رکھا ہو، کوئی دودھ رکھا ہو، کوئی پانی رکھا ہو، اور آپ اس وقت اس پہ قرآن کی آیات پڑھ رہے، آپ قرآن پڑھ رہے اور آپ کو کوئی فتویٰ دے جناب اللہ کا قرآن کہتا ہے وما اہل به غیر اللہ، آپ اس پر جو ہے ہمارے سامنے بیٹھ کر جو ہے غیر اللہ کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ پھر آپ اس کو بتا سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں یہ بات کوشش کی میں نے کہ آپ کا منتقل ہو جائے کہ بھائی اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، اس آیت کا تعلق ذبح کے ساتھ ہے. ذبح کرتے ہوئے پڑی ہوئی چیز کے اوپر پڑھنے سے نہیں ہے. ذبح کرتے ہوئے اگر غیر اللہ کا نام آیا ہے تو کب؟ ورنہ آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے بسم اللہ شریف کی قرآن ہے نا سب کو، تو آپ کے سامنے لنگر بھی ہوتا ہے. تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو رسول پاک نے فرمایا کہ بسم اللہ سے شروع کیا تو کھانا سامنے رکھ کے پھر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں. یہ تو یہ جائز نہ ہو، بسم اللہ قرآن شریف ہے. تو لہذا اس کا تعلق اس کھانے کے ساتھ ہے نہیں ہے، اس آیت کا تعلق ذبح کے ساتھ ہے کہ اس وقت آپ غیر اللہ کا نام نہیں دے سکتے. لہذا آپ جتنی بھی 11ویں شریف بناتے ہیں، 12ویں شریف کا ختم دلاتے ہیں، جتنے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اپنی محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جتنی بھی محبتیں کرتے جائیں گے اللہ کی بارگاہ سے آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا. 11ویں شریف آپ دیکھیں نا، ہم نے پچھلے یہ جو گزرا ہم نے حضور غوث پاک کی 11ویں شریف کا ذکر کیا. اچھا ہم نے ذکر میں کیا کیا؟ ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی، سرکار کی کوئی حدیث پڑھی، حضور غوث پاک کا ذکر خیر فرمایا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے آپ کی حیات طیبہ سے کچھ چند باتیں ہم نے ذکر کی. حضور سرکار اسلام اسلام کی جو حدیث پاک پڑھی گئی، پھر ہم نے بات پڑھا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اسلام اور شرع منع کرتا، کوئی شرع اس سے منع نہیں کرتی. آپ کو اس بات کی اسلام ترغیب دلاتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء تو ان کا تو پچھلی امتوں کے انبیاء علیہ السلام وہ جو ہے نبی جو ہے ولی نبی کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہو سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. حضور نے فرمایا یہ جو علماء ہیں نا، سرکار نے فرمایا یہ نبیوں کے وارث ہیں. پچھلی قوموں میں یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ نبیوں کے ذمہ تھا کہ یہ کام نبیوں نے کرنا ہے اور تبلیغ کا جو ہے یہ پیغام امتوں تک قوموں تک انبیاء نے پہنچانا ہے. اور اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو اللہ نے وہ انبیاء والی ڈیوٹی حضور کی امت کو لگا دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ امت یہ ہے. اور حضور نے فرمایا ان میں اللہ نے ایک جماعت کو پیدا فرما دیا ہے جو برائی سے روکتی ہے اور اچھے کاموں کی دعوت دیتی ہے، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا.
اس تبلیغ کا، اس دعوت کا سلسلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ سنت کی ڈیوٹی ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کبھی حقیقی بات ہے یہاں اوپر بیٹھ کر ممبر پر شرم آتی ہے کہ ہماری اوقات، ہمارا کردار، ہماری اپنی ذات کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شاندار جو ہے سرکار نے اس امت کو، علماء کو شان عطا فرمائی۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا قوت القلوب کے اندر، امام صاحب فرماتے ہیں کہ رسول جو ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جو عابد ہے، زاہد ہے، میری امت کا عابد اور زاہد، عابد جس کو کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، امت کے عابد اور زاہد جو ہیں، حضور نے فرمایا یہ بھٹک سکتے ہیں، یہ دنیا داری کی طرف آ سکتے ہیں، یہ دنیا داری کی طرف توجہ کر سکتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا کے پیسے کے پیچھے کبھی نہیں دوڑے۔ اللہ، اب حضور نے عابدین پر علماء کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے، اور ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں، ہم مولوی بالخصوص کھڑے کہاں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پڑھا، میں نے مطلب پڑھا، روایت کو پڑھا تو صحیح بات ہے، کئی دن وہ کیفیت میں رہا کہ رسول پاک نے کتنی بڑی جو ہے پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے دیا ہے، اور ہمارے ہاں ماحول کیا بدلتا جا رہا ہے، ہم بڑا آدمی دیکھ کر اس کی شان کا بیان کر، جب بیچارہ محلے کا سادہ آدمی ہو اس کو کوئی پوچھے نہیں، جو بڑا ہے اس کے تذکرے بھی ہو رہے ہیں، اس کے تقریروں میں بھی نام آ رہا ہے، اس کا کردار میں بھی نام، اس کے تذکرے بھی ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء کے اندر سب سے زیادہ خوف خدا ہے۔ اس لحاظ سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی نے ساری زندگی اپنی، اور یہ وہ تھا عبد القادر جیلانی گیارہ والا پیر، وہ پیر ہے، اگر پیروں کی سر میں جائیں تو ان سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں، اگر محدثین کے سر میں جائیں تو اپنے زمانے کے محدثین سے سب سے بڑھ کر بڑا محدث ہے، اور غوثوں کے ہم جو ہے سلسلے کے طرف بڑھے تو ان سے بڑھ کر کوئی غوث نہیں ہے۔ شیخ محی الدین، شیخ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جن کا مقصد آپ کو ملاد میں دلائل دیتا ہوں، محدث ابن جوزی بہت بڑے محدث تھے، آپ کے لاکھوں میں شاگرد تھے، لاکھوں میں آپ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ مجھے غوث پاک کی ملاقات نہیں تھی میری ان سے، میں نے ان کا تذکرہ سنا، اور حضور غوث پاک کا جو ہے آپ کی کرامات جیسے جو ہے سمندر کے اندر پانی کی نہریں ہوتی ہیں نا، اور بھاگتی ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، فرمایا غوث پاک کی کرامات ہر لمحہ اس وقت اس طرح سے دنیا کے سامنے آتی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہوا تھا، بہت سے پانے کے بعد بھی اتنا ظاہر تھا کہ لگتا تھا کہ ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی کرامت ہوتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں محدث ابن جوزی نے سنا ہے، 11ویں والے پیر کے بارے میں کہ بڑا عالم بھی ہے اور بڑا پیر بھی ہے، تو دل میں یہ خواہش تھی، کیونکہ خود لاکھوں روایت میں لکھا کہ لاکھوں محدثین کا استاد تھا محدث ابن جوزی۔ کہتا ہے میرے ایک دوست نے کہا یار دور دور سے باتیں کرنا اچھا نہیں ہے، کسی دن ان کے مجلس میں چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں نے اپنے دوست کو ساتھ لیا اور میں ان کے مجلس کے لیے چل پڑا، ہم گئے تو اپنی خانقاہ میں وہ حدیث پڑھا رہے تھے، قرآن کی آیات کا بیان کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی، پھر وہ بیان کرنے لگے اس کی تفسیر کو۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں جب میں نے سوچا انہوں نے آیت پڑھی، اب دیکھتے ہیں تفسیر صحیح کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا صحیح معنوں میں تفسیر کی طرف جاتے ہیں کہ نہیں جاتے۔ تو محدث ابن جوزی کہتے ہیں جب انہوں نے آیت پڑھی پھر تفسیر کرنے لگ گئے تو انہوں نے بلامی کا حوالہ دیا، جو ہے بہت سے محدثین کا پرانے جو ان سے بھی پرانے مجددین ندیم نے ان کے حوالے دیے، ایک حوالہ دیا تو محدث ابن جوزی کہتے ہیں میرے دل میں خیال رہا ہے کہ میں نہیں آنے تو کے وجہ کا رکھیں گے۔ پھر کہتے ہیں انہوں نے جب دوسرا حوالہ دیا، محدث ابن جوزی کہتے ہیں یہ تو مجھے بھی پتا ہے، اگر آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں۔ کرتے جب آپ نے کوئی 10 حوالے دے دیے نا تو کہنے لگے اب یہاں تک میری سوچ پہ جب بس ہو گئی تو محدث ابن جوزی فرماتے ہیں میں تو خاموش ہو گیا، اگر اس سے آگے کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں حوالے دیتے 11ویں والے پیر نے 40 بڑی بڑی کتابوں کے حوالے دیے، اور اس وقت ہے جب آپ نے حوالوں کا انبار لگا دیا، محدث ابن جوزی فرماتے ہیں میں تو کھڑا ہو گیا سامنے، اور کھڑا ہو گیا اور اپنے سینے پہ ہاتھ ڈالا گریبان میں اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے، امامہ سر سے اتر گیا، سینہ جو ہے چاک ہو گیا،
سنتا تھا دور سے کہ شاید وہ خالی پیر ہی ہے، اس کی بارگاہ میں آ کر پتہ چلا ہے آج علم رب کائنات نے عطا فرمایا۔ لاکھوں کا استاد کی یہ کیفیت حالت تھی کہ اپنا گریبان چاہتا گیا، اور محدث ابن جوزی فرماتے ہیں آخر میں غوث پاک نے جملہ بولا، آؤ سرکار کے غلاموں، آؤ یہ تو ساری کار کی باتیں تھی، اب حال کی طرف چلتے ہیں، روحانیت کا دروازہ تو اب کھولنے لگے ہیں۔ تو فرمایا میں تو روحانیت سے پہلے ہی بس ہو گئی ہے، تو لہذا پیر بننے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن بھی آتا ہو، مصطفیٰ کی حدیث بھی آتی ہو۔ آئیے آخر میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ذکر انداز سے بھی کروں کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف جو مناتے ہیں وہ مناتے کیوں ہیں؟ 11ویں شریف تو 11ویں شریف کہتے کیوں ہیں؟ اس سے ہم ہمارے کچھ لوگ جو گھبراتے ہیں پریشان ہوتے ہیں وہ ہوتے کیوں؟ آئیے میں اس کتاب سے دو چار باتیں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف والا پیر، 11ویں والا پیر ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے 11 صاحبزادے تھے، یا چند چیزیں نوٹ فرماتے جائیے گا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ 11ویں والے کو 11ویں والا کیوں کہتے ہیں۔ آپ کے 11 صاحبزادے تھے، اللہ کی طرف سے جو 11 صاحبزادے تھے وہ جب پیدا ہوئے 11 کے 11 تو دن 10ویں تھا، رات 11ویں کی۔ پھر ان 11 کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب ان کا وصال ہوا تو تب بھی دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں تھی۔ جب بھی جس کا ٹائم آیا جو بھی دنیا سے گیا تو کہتے ہیں اس میں ایک یہ بھی تھا۔ پھر دوسرا کہتے ہیں، اب میں اس سے ایک پہلے چھوٹی سی بات کر دوں، آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور اس وقت یہ آمد و رفت کا سلسلہ نہیں تھا، لوگ دور دراز سے آتے تھے اور آپ کہیں اور سفر میں نکلے ہوتے تھے تو لوگوں کے لیے مشکل ہوتی تھی کہ کوئی دن مقرر کیا جائے، کہ ایک دن رکھ دیا جائے، سب کو پتا ہو، دور دور سے آنے والے بھی اسی دن کے حساب سے یہاں آ جائیں تو خطاب بھی سنیں، مرید بھی جنہوں نے ہونا مرید بھی ہو جائیں۔ ایک خانقاہ پہ اس وقت میں موجود ہوا کر تو حضور غوث پاک نے خطاب کے دوران جیسے اکثر محفل رکھنی ہو تو میں بھی آپ سے مشورہ کر دیتا ہوں، آپ نے بتایا کہ بتاؤ کون سا دن رکھا جائے کہ ایک محفل ہم مہینے میں رکھ لیا کریں، اس وقت سارے آ جایا کریں۔ اب حضور غوث پاک نے جب مریدوں سے پوچھا تو سب نے کہا حضور آپ سے بڑھ کر عالم کون ہے، آپ کے سامنے ہم کیا مشورہ دیں، آپ ہی بتا دیں کہ کیا کرنا ہے۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھ پہ چھوڑتے ہو، پھر آپ نے تھوڑی دیر جو ہے استغراق کی حالت میں رہے، پھر آپ نے آپ بولی تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل ہے کہ دن 10واں رکھ لیں، رات 11ویں کی رکھ لیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ کیا جناب یہ دن کیوں رکھا گیا؟ اب جس کا جتنا علم ہوگا جتنی سوچ ہوگی وہ ویسے ہی آئے گا نا، اس کا ذہن ویسا ہوگا، سوال ویسا کرے گا، اس کی آپ کو جواب اپنے آپ سے دے گا تو ویسے جواب آئیں گے۔ اب حضور غوث پاک نے فرمایا پھر دن 10واں رات 11ویں کی رکھ لیتے ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر یا زندگی بھر میں جو چیزیں واضح ہوئی سامنے آئی، آہستہ آہستہ آپ کو مجھے بھی پتا چلا کہ دن 10واں رات 11ویں کی شرط کیوں رکھی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا 11 بیٹے تھے، ان کے پیدائش میں دن 10واں رات 11ویں، پھر جب ان کے وصال ہوئے تو دن 10واں رات 11ویں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، امام حسن سے بھی سید ہیں، امام حسین سے بھی، توجہ رکھنی ہے باتوں کی، چند جملے ہیں وقت تھوڑا ہے، آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ جو ہے 11ویں نسبت سے آپ حضرت امام والد کے طرف سے حضرت امام حسن سے جا کے ملتے ہیں، اور 11ویں نسبت سے والدہ کی طرف سے امام حسین سے جا کر ملتے ہیں۔ تو 11ویں والے نسبت جو ہے آپ کی حسن اور حسین تک پہنچنے کے لیے بھی جو ہے بن رہی ہے۔ پھر آپ اپنے مدرسے میں جو بھی قرآن و حدیث پڑھاتے تھے، جب اس کا درس نظامی مکمل ہوتا تو آپ دن 10واں اور رات 11ویں کی محفل رکھ کر اس کے سر پہ جو ہے دستار فضیلت رکھا کرتے۔ اب یہ تو ہو گیا نا آپ کے زمانے میں اور آپ کے وقت میں اور آپ کے دور میں، اور اب آپ توجہ فرمائیے گا کہ انہوں نے یہ رکھا کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وذکرہم بِأَیَّامِ اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے دنوں کو یاد کیا کرو، لوگوں کو بتایا کرو کہ ہمارے جو خاص دن ہیں اور وہ تمہارے ذہن میں رہیں، تمہیں یاد رہیں۔ اب آئیے اللہ کی اس آیت کے تحت اس وقت جو آپ نے عالم استغراق میں جا کر جو کچھ نکال کے آپ لوگوں کے سامنے رکھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب پوری
انسانیت پر نظر ڈالی نا تو آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کا جب خمیر تعمیر ہوا تھا، آدم علیہ السلام کی مٹی جب بنائی گئی تو آدم علیہ السلام کا خمیر جب تیار ہوا تو دن 10واں اور رات 11ویں کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بنا تو دن 10واں رات 11ویں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جب نکالا گیا دن 10واں رات، اب رات 11ویں کی بولتے جائیں گے برکت ہو جائے گی، ورنہ آپ گھڑی کی طرف دیکھتے رہیں گے 2-3 منٹ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر نکالے گئے دن 10واں رات، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی دن 10واں رات، حضرت آدم علیہ السلام دوبارہ جنت میں گئے دن 10واں رات، حضرت اما حوا کی پیدائش ہوئی دن 10واں رات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا دن 10واں رات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے گلے پہ چھری اسماعیل کے چلی دن 10واں رات، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا دودھی پہاڑ کے کنارے لگی دن 10واں رات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی دن 10واں رات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ فرعون کے ساتھ مقابلہ کر کے کامیاب ہونا اور سمندر میں فرعون کا غرق ہو جانا دن 10واں رات 11ویں کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ جب وہ طور پہ گئے تو دن 10واں رات 11ویں کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے دن 10واں رات 11ویں کی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب آلے کے ساتھ چیرا گیا دن 10واں رات 11ویں کی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جب باہر آئے دن 10واں رات، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی دن 10واں رات 11ویں کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف سے دوبارہ ملاقات ہوئی دن 10واں رات، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے باہر نکالا گیا تو دن 10واں رات، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب بینائی واپس لوٹی بیٹے کی جدائی میں رو رو کر تو دن 10واں رات، حضرت ایوب علیہ السلام کی 18 سال کے بعد جب بیماری سے شفا ملی دن 10واں رات، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی ملے دن 10واں رات، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے جنت کی طرف اٹھایا تو دن 10واں رات، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب ظہور ہوا تو دن 10واں رات، حضرت امام حسین کربلا میں اور آپ کا خاندان شہید ہوا تو دن 10واں رات 11ویں کی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا گیا دن 10واں رات، حضرت جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا پہ پہنچایا گیا دن 10واں رات، قلم کو جس دن اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا دن 10واں کا رات، اور لوح محفوظ کو اللہ نے جس دن پیدا کیا دن 10واں رات، اور قلم نے جس دن پہلی مرتبہ لوح پر لکھا تھا وہ بھی دن 10واں رات، چاند سورج اور ستاروں کو اللہ نے جس دن روشنی عطا فرمائی دن 10واں رات 11ویں کی آسمان کو چاند اور سورج سے جس دن اللہ نے سجایا وہ بھی دن 10واں رات 11ویں کی تھی۔ جنت اور دوزخ اور حوض کوثر کو اللہ نے جس دن پیدا فرمایا وہ بھی دن 10واں رات 11ویں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حوروں کو، فرشتوں کو، غلمان کو، رضوان جنت کو جس دن پیدا فرمایا دن 10واں رات، جنات کے محلات کو اللہ نے جس دن تعمیر فرمایا دن 10واں رات، زندگی اور موت کو اللہ نے جس دن پیدا فرمایا دن 10واں رات، پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنا کر اسے زمین پر گاڑا دن 10واں کا رات 11ویں کی، اور سمندروں میں اللہ نے دریاؤں میں جو پانی کو پیدا فرمایا وہ بھی دن 10واں کا رات 11ویں کی۔ اللہ نے زمین و آسمان کو جو پیدا فرمایا دن 10واں کا رات 11ویں کی تھی، اور پہلی مرتبہ جو آسمان سے زمین پر بارش برسی تھی دن 10واں کا رات 11ویں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن خانہ کعبہ کو پیدا فرمایا دن 10واں کا رات، اور حج بیت اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن حج کا حکم دیا ہے، آپ اور میں جس کو اللہ نبی کے حج کرنے جاتا ہے دن 10واں ہوتا ہے، رات 11ویں کی ہوتی ہے، اور قربانی دینے کا دن بھی کون سا ہوتا ہے؟ دن 10واں ہوتا ہے، رات 11ویں ہوتی ہے۔ جب اتنا علم ہو کہ اللہ نے ساری کائنات کو دن 10واں اور رات 11ویں میں کائنات سارے فٹ کر دی ہے، تو پھر اس بیوقوف کو تو کبھی بھی 11ویں سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کا تعلق صرف بہت سے پاس سے نہیں ہے، کائنات کی ہر شہر میں کائنات نے دن 10واں اور رات 11ویں میں رکھ دی ہے، تو لہذا جس نسبت کو تو مانتا ہے 11ویں منایا کر، اللہ تعالیٰ تجھے
ہمیں برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق